الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نیک اور متقی لوگوں کو دوست رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ کے کسی دوست سے دشمنی رکھے تو وہ گویا اللہ ہی سے دشمنی رکھتا ہے۔ اس حدیث کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف نکلے، یعنی مسجد نبوی کی طرف گئے، کہ معاذ بن جبل رضی اللہ کو دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر بیٹھے رو رہے ہیں، اور میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ یعنی حضرت عمر بن خطاب، عمر فاروق رضی اللہ بیان کر رہے ہو آپ کے وصال کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عرصے وصال کے بعد، کہ میں نے دیکھا کہ معاذ بن جبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر رو رہے ہیں۔ میں نے معاذ بن جبل سے دریافت کیا کہ آپ کو کس چیز کا رونا آ رہا ہے کہ آپ روضے پہ بیٹھ کے؟ انہوں نے کہا مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، جو میں اس کو یاد کر کر مجھے رو رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے بھی سناؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا تھا کہ بے شک معمولی ریا بھی شرک ہے، دکھاوا ریاکاری ایک شرک کا حصہ ہے، یعنی کہ شرک کا ایک طرح سے پہلو ہے، کیونکہ اگر لوگوں کے دکھاوے کے لیے کر رہے ہو تو پھر اللہ کے ساتھ تم مخلص نہیں ہو، تو لہٰذا اس میں ایک شرک کا پہلو نکلتا ہے، اس پہ پھر بحث کریں گے۔ اور جو شخص اللہ کے کسی دوست سے دشمنی رکھے اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کا اعلان کر لیا، یعنی کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں اس سے اگر کوئی دشمنی رکھتا ہے تو وہ سمجھے کہ اللہ سے دشمنی رکھ رہا ہے۔ تو اللہ سے دشمنی کون پوری کر سکتا ہے؟ اللہ تو پاورفل ہے، ہر چیز اس کی، کون اللہ سے لڑ سکتا ہے؟ اللہ سے تو کوئی بھی نہیں لڑ سکتا۔ وہ ابابیل ہاتھیوں سے میں چھوٹے چھوٹے کینکر ماری تھی، ہاں جی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، پڑھ سورۃ فیل میں۔ اللہ کے گھر کو گرانے جو ہاتھی بڑے بڑے فوجی آئے تھے، کنکری یعنی کہ چھوٹی چھوٹی ابابیل پرندے ہوتے ہیں چڑیا کی طرح، اوپر سے انہوں نے چونچ میں ایک سر پہ گراتے گئے، فوجی ہاتھی فینش۔ اللہ تو بڑی طاقتور ہے، اور بچانا چاہے تو بڑے بڑے بمبوں میں بچا لیتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کے کسی دوست سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اور آگے کہا اللہ تعالیٰ نیک پارسا لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو پوشیدہ ہوتے ہیں، جب وہ غیر حاضر ہوں تو ان پوچھا نہ جائے، جب حاضر ہوں بلائے نہ جائیں اور قریب نہ کیے جائیں، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، ہر فتنہ تاریک سے نکلتے ہیں۔ یہ ساری حدیث بیان ہو گئی، اس میں یہی 3-4 باتیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کا دوست ہونا بڑی اعزاز کی بات ہے، اللہ کے دوست بننے کی کوشش کریں، اور اللہ کا دوست بننے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی کر لیں۔ ظاہر ہے ڈاکٹر کے ساتھ بچہ بٹھاتے ہیں جب وہ سیکھتا ہے، حالانکہ اس نے ڈاکٹری نہیں کی ہوتی، ڈاکٹروں کی طرح ٹیکے دوائیاں دینیاں شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اب کسی بھی کام یا ہنر سکھانا ہے، کوئی فن دینا ہے، تو اس متعلقہ فن میں اس کو ڈال دیں۔ تو اللہ کا دوست بننے کے لیے اللہ کے دوستوں سے دوستی، اٹھن بیٹھن، ان کی صحبت ضروری ہے، تاکہ ان کا رنگ چڑھے، ان کی صحبت کا اثر ہو۔ ایک تو اللہ کے دوست بننے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، اللہ کے دوستوں سے دشمنی نہ کریں، اللہ کے دوستوں سے لڑائی نہ لڑیں، یعنی ان کو برا بھلا نہ کہیں، اللہ کے دوستوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، بد زبانی نہ کریں، برا بہیو نہ کریں، ورنہ یہ تو اللہ کا دوست ہے تو اللہ اپنے دوست کے لیے پھر تمہارا برا اشر کر دے گا۔ چوتھی بات اس میں یہ بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے دوست کی نشانیاں جو آپ نے بیان کر دیں کہ وہ لوگوں کے لیے چاہے وہ غیر اہم ہوں،
بلائے نہ جائیں، یعنی ان کو اچھی اچھی پارٹیوں میں، لوگوں کی گیدرنگ میں ان کو نہ بھی بلایا جائے، تو پھر بھی وہ بڑے مقدم ہیں۔ اگر وہ کہیں بلائے بھی گئے پھر بھی وہ مقدم ہیں۔ یعنی اللہ کے دوست جہاں جس حال میں جس سطح پہ ہیں وہ مقدم ہیں، محترم ہیں، قابل رسپیکٹ ہیں۔ ہمارے ہاں ہم رسپیکٹ اس کو دیتے ہیں جو زیادہ پاپولر ہو، لوگوں کو مشہور ہو، اور اس کو زیادہ وزیر اعظم بھی بلاتا ہو، بڑے بڑے عہدے دار بلاتے ہوں۔ یہ اس میں حدیث کے آخری لفظوں میں یہ قید ختم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو زیادہ لوگ مان رہے ہیں، زیادہ لوگ اس کو اس کی بیان بازی اس کو سراہتے ہیں، زیادہ مجمع میں جاتا ہے تو وہی زیادہ اچھا بزرگ ہے۔ ایک تنہا اکیلا کسی کونے میں بیٹھا ہوا جس کو کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں، کوئی گیدرنگ میں نہیں ہوتا، اگر وہ اللہ کا دوست ہے تو وہ بھی اللہ کا دوست ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ بہت زیادہ لوگ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ اپنا دوست بنائے۔ اللہ